السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 27ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر کے اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ مثنہ بن حارثہ شدید بیماری کی حالت میں ذی وقار کے مقام پر اسلامی لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور مدینے سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آنے والے لشکر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینے سے لشکر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آ رہا تھا۔ حضرت مثنہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ خلیفہ اسلام نے سلطنت فارس کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مجاہدین کو روانہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار اس لشکر اور عظیم سپہ سالار کو دیکھ سکیں جو عجم کے نقشے پر نئی لکیریں کھینچنے والا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے کچھ دن پہلے حضرت مثنہ بن حارثہ کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ پھپھڑوں کے درد کی وجہ سے ان کا سانس رکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد طبیب خیمے میں داخل ہوا تو حضرت مثنہ کا سانس تیز ہو رہا تھا اور ان پر نزا کا عالم طاری تھا۔ طبیب نے ان کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ان کا بخار تیز ہو چکا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور طبیب کے اصرار پر دوا کے چند گھونٹ پی لیے، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کی زندگی کا آخری معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ حضرت سلمہ اور مانا بن حارثہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے بہت مشکل سے مانا بن حارثہ سے کہا، میرا وقت آن پہنچا ہے، میری وصیت سن لو اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تک پہنچا دینا۔ انہیں بتانا کہ فارسیوں سے اس وقت تک نہ لڑنا جب وہ یکجا ہوں، ان کے علاقوں کے اندر جا کر لڑنا بھی ٹھیک نہیں، ان کی سرحد پر رہ کر لڑو اور ان کو کمزور کرو۔ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو آگے بڑھو اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو پیچھے اپنی سرحد میں آ جاؤ۔ ہمارے صحرائی راستوں سے فارسی واقف نہیں، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، پھر تم پلٹ پر ان کر حملہ کر سکتے ہو اور ان پر غالب آ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت مثنہ رضی اللہ عنہ نے ہچکی لی اور ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ باقی دن اور رات کے پچھلے پہر تک وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے اور پھر ذی وقار کے پڑاؤ میں جب صبح کی اذان سنائی دے رہی تھی تو انہوں نے آخری بار اپنی آنکھیں کھولیں، چند بار کلمہ شہادت پڑھا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ بحرین کا وہ شیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا جس نے اپنے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ فارس جیسی عظیم سلطنت کے خلاف اعلان جہاد کیا اور مدائن کو فتح کرنے کا خواب دیکھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس خواب کی تعبیر بن کر مدینے سے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ ابھی سیراف کے مقام پر پہنچے تھے کہ انہیں حضرت مثنہ بن حارثہ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر اس خبر کے سنتے ہی سناٹا چھا گیا۔ حضرت سعد نے مثنہ بن حارثہ کے نائب بشیر بن خصاصیہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اسلامی لشکر کے ساتھ سیراف کے مقام پر پہنچ جائیں۔ چند دن کے بعد ذی وقار سے مجاہدین کا قافلہ سیراف پہنچا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بذات خود اسلامی لشکر کے پڑاؤ کے باہر ان کا استقبال کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے یتیموں اور بیواؤں کو خیمے میں پہنچانے کا حکم دیا اور اس کے بعد حضرت مثنہ بن حارثہ کے نامور سالاروں اور رفیقوں کو ساتھ لے کر ایک شامیانے کے نیچے بیٹھ گئے۔ عاصم بن عمر تمیمی، بشیر بن خصاصیہ اور مثنہ بن حارثہ کے دوسرے نامور ساتھیوں سے باتیں کرنے کے بعد وہ مانا بن حارثہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مانا، تم ہر مارکے میں اپنے جلیل القدر بھائی کے ساتھ تھے اور میرے اس سوال کا جواب شاید تم سے بہتر کوئی اور نہ دے سکے کہ ہمارے لیے مدائن پہنچنے کا بہترین راستہ کون سا ہے، اور اگر آج تمہارا بھائی زندہ ہوتا تو وہ مجھے کیا مشورہ دیتا۔ مانا بن حارثہ نے حضرت مثنہ بن حارثہ کی وصیت بتانے کے بعد کہا، اپنی علالت کے آخری ایام میں انہوں نے جو مجھے ہدایات دی تھیں وہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارا مقصد ایران کے کسی علاقے پر یلغار کرنا ہوتا تو وہ مشکل نہیں تھا، میں مٹھی بھر فوج کے ساتھ مدائن تک پہنچ سکتا ہوں، مگر ہمارا مقصد ایران پر مستقل غلبہ حاصل کرنا ہے اور یہ مقصد ایران کی عسکری قوت کو مکمل طور پر ختم کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جلد یا بدیر ایران کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے گی۔ بویب کی جنگ کے بعد میرا خیال تھا کہ ہم ایران پر فتح پا چکے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر رستم کی قیادت نے ایران کا انتشار ختم نہ کر دیا ہوتا تو بویب کی جنگ فیصلہ کن ہو سکتی تھی اور ہمارے لیے مدائن فتح کرنا مشکل نہ ہوتا، لیکن اب ایران کے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔
یزدگرد کی تخت نشینی کے بعد ایران کے تمام امراء اور فوجی سرداران اس کے جھنڈے تلے متحد ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ایسی فوج اکٹھی کر رہے ہیں جو ایران کی 1000 سالہ تاریخ میں بھی اکٹھی نہ ہوئی تھی۔ ایرانی بڑی تیزی سے منظم اور متحد ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے جنگی وسائل اتنے زیادہ نہیں کہ ہم بویب کی جنگ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میں مدائن کی فتح کے لیے صرف 10,000 مزید جاں بازوں کی ضرورت محسوس کرتا تھا، مگر اب ہم ایرانیوں کو مکمل طور پر شکست دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں کسی بھی صورت اس غلطی کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے جس کے باعث ہم نے جسر کے میدان میں شکست کھائی تھی۔ ایرانیوں سے فیصلہ کن مارکے کے لیے ہمیں کوئی ایسا میدان تلاش کرنا پڑے گا جہاں ہمارے پیچھے صحرا یا پہاڑ ہوں۔ مانا بن حارثہ کی بات سن کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے مثنی بن حارثہ کی رائے سے ذرا برابر بھی اختلاف نہیں، اور یہ رائے میرے اپنے ذہن کی بھی ترجمانی کرتی ہے، لیکن میں گرد و پیش کے تمام حالات کا جائزہ لینے اور امیر المومنین سے ہدایات لینے کے بعد ہی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ایران کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کے لیے کون سا مقام زیادہ موزوں ہوگا۔ تم مثنی بن حارثہ کی بیوہ کو پیغام دو کہ ہم انہیں اسی عزت کا مستحق سمجھتے ہیں جو ان کو اپنے نامور شوہر کی زندگی میں حاصل تھی۔ 2 ہفتے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاصد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں خلیفہ اسلام کی ہدایات کے متعلق آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو قادسیہ کے میدان میں پہنچ کر دشمن کا انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً مانا بن حارثہ کو بلایا اور ان سے قادسیہ کے محل وقوع کے بارے میں پوچھا، اور پھر جب مانا بن حارثہ قادسیہ کا محل وقوع بیان کر رہے تھے تو سننے والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ عراق کا سارا نشیب و فراز امیر المومنین کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور جنگی اعتبار سے قادسیہ سے زیادہ کوئی دوسرا میدان بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مثنی بن حارثہ زندہ ہوتے تو حق و باطل کے اس عظیم مارکے کے لیے قادسیہ کے علاوہ کوئی اور مقام منتخب نہ کرتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور قادسیہ کے میدان پر ڈیرے ڈال دیے۔ قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے حکم کے مطابق ایرانی لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف ایرانی لشکر ایران کے عظیم ترین سپہ سالار رستم کی قیادت میں مدائن سے نکلا۔ ایرانی لشکر کی مدائن سے روانگی اور مجاہدین اسلام کی کاروائیوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔